الدکتور عبدالرشید کاہوش، مغرب سے ان کا تعلق تھا اور سیرت نبویہ ان کا تخصص ہے۔ سیرت نبویہ پر آپ نے انتہائی قیمتی محاضرہ پیش کیا۔ آپ نے اپنے اس مقالے میں، جس کا عنوان ہی تھا سیرت نبویہ اور زندگی سے اس کا جوڑ، ربط اور تعلق، اس مقالے میں آپ نے جو بنیادی باتیں بیان کی وہ یہ بیان کی کہ سیرت نبویہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ عصر حاضر میں مسلمانوں کی ایک اہم ترین ضرورت ہے، جسے جان کر زندگی میں منطبق کرنا یہ پوری انسانیت کے لیے ضروری بھی ہے، مفید بھی ہے اور نفع بخش بھی ہے۔ البتہ سیرت نبویہ پر بہت کچھ لکھا گیا ہے، تو سیرت نبویہ کو اصول صحیحہ کی روشنی میں اس طور پر پڑھا جائے اور اس طور پر اس کا مطالعہ کیا جائے کہ زندگی کے ہر گوشے کو وہ شامل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں جو واقعات اور جو احداث اور جو چیزیں بھی پیش آئی وہ ایسی ہے کہ اس کو جاننے سے آدمی کو اپنی زندگی میں انفرادی یا اجتماعی طور پر جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کا حل معلوم ہو سکتا ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ التعامل مع الاحداث، کہ جتنے کٹھن مراحل سے ہم گزر رہے ہیں ان مراحل میں بھی سیرت نبویہ علی صاحبها الف الف تحیۃ و سلام یہ ہمارے لیے صحیح راستہ دکھانے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم سیرت کی معلومات کو تو جانتے ہیں، سیرت کے واقعات کو بھی جانتے ہیں، مگر اسے اپنی زندگی میں منطبق نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے سیرت کا مطالعہ ہونے کے باوجود بھی ہم سیرت سے استفادہ نہیں کر سکتے عملی طور پر۔ سیرت مطہرہ کا مطالعہ اس طور پر کیا جانا چاہیے کہ مقاصد شریعت کو بھی اس میں شامل کیا جائے، اور اس طرح مقاصد نبویہ اور مقاصد شریعہ اور مقاصد سیرت نبویہ دونوں کو ملا کر انسان ایک انتہائی متوازن راستہ سیرت کی روشنی میں حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ امت کو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اسی بات کی ہے کہ وہ مقاصد سیرت نبویہ سے واقف ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مختلف مراحل سے گزری۔ آپ کی زندگی کا اہم ترین مرحلہ مکہ مکرمہ میں تھا، جو مغلوبیت کا اور مقہوریت کا تھا۔ آپ نے اسے کس طرح سے گزارا؟ وہ ان مسلمانوں کے لیے روشن راہ ہے جو مسلمان مغلوبیت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 10 سال یہ ان مسلمانوں کے لیے ہیں جو غالبیت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ دنیا میں انسان کی زندگی میں یہی 2 مرحلے ہوتے ہیں، یا تو مغلوبیت کا مرحلہ یا غالبیت کا مرحلہ۔ ان دونوں مرحلوں میں انسان سیرت مطہرہ کی روشنی میں اپنی زندگی کو بہت اچھے انداز میں سنوار سکتا ہے اگر اسے مقاصد سیرت نبویہ کی روشنی میں پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ یہ ان علوم میں سے ہیں جس کو بگاڑنے کے لیے مستشرقین نے بڑے جتن اور بڑی محنتیں کی، اور کوششیں کر کر انہوں نے دنیا کے مناہج تعلیم میں یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو جگہ نہیں دی، یا اگر کہیں پر جگہ دی بھی گئی تو اسے
اس انداز میں نہیں دی گئی جس انداز میں اس کا حق تھا اور جس انداز میں اسے دیا جانا چاہیے تھا۔ لہذا 21ویں صدی کے مسلمانوں کے لیے سیرت مطہرہ کو گہرائی کے ساتھ جاننا بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ عام انسانوں کی طرح ایک سیرت نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسی سیرت ہے جس سے استفادہ عملی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور مسعود سے لے کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ممکن ہی نہیں، بلکہ مسلمانوں کے لیے اس گویا کہ نماذج کی روشنی میں بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ مسلمان چاہے سیاسی میدان میں ہو، مسلمان چاہے عدالت کے میدان میں ہو، چاہے مسلمان عام زندگی گزارتا ہو، چاہے مسلمان تعلیمی میدان میں ہو، ہر میدان میں مسلمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے بہت سارے دروس اور اسباق اور بہت ساری معلومات حاصل ہو سکتی ہے، جس کی روشنی میں وہ اپنی مفوضہ ذمہ داری کو اچھی طرح سے ادا کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی کی روشنی میں قیادت اور سیادت کے صحیح اصول بھی معلوم کیے جا سکتے ہیں، اور صحیح معنی میں دنیا میں قیادت اور سیادت کو انجام دیا جا سکتا ہے۔ بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ سیرت مطہرہ کا شمولیت کے ساتھ زندگی کے ہر گوشے میں اس کو جگہ دینے کے ساتھ اس کا مطالعہ کیا جاوے، اور پھر اس کو عملی طور پر مسلمان اپنے معاشرے کے اندر اسے جگہ دے، تاکہ ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے جو اپنے لیے بھی مفید ہو اور دنیا میں بسنے والی اللہ کی تمام مخلوق کے لیے مفید ہو۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ ہمارے اس محاضرے کا گویا کہ خلاصہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو نظری طور پر پڑھا جائے گہرائی کے ساتھ، اور زندگی کے ہر مرحلے میں اس سے استفادہ کر کر اسے منطبق کیا جائے۔ تو آج سے ہم یہ عہد و پیمان لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو اسی انداز میں گہرائی کے ساتھ پڑھ کر اپنی زندگی میں اسے عملی طور پر منطبق کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ یہ جیسا کہ شیخ عبدالرشید الکاہوش انہوں نے اس پر روشنی ڈالی، یہ مغرب موروکو کے بڑے مشہور سیرت کے عنوان پر محاضرہ دینے والوں میں سے ہیں۔ ڈاکٹر امین عثمانی صاحب کے واسطے سے میرا ان سے تعارف ہوا، اور جب ہمارے محاضرہ چل رہے تھے اس وقت وہ دنیا کے مختلف خطوں میں محاضرات ہی کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے، لہذا اس وقت وہ محاضرہ نہیں دے سکے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے 15 دن پہلے مجھے کہا کہ کیا ابھی ممکن ہے؟ میں نے کہا آپ جب کہیں تب ممکن ہے۔ تو بہرحال پھر انہوں نے وقت دیا کہ ہم 25 اگست کو دینا چاہتے ہیں، کون سا وقت مناسب ہوگا؟ تو میں نے ان سے کہا یا تو صبح 9 سے 11 کے درمیان یا شام کو 3 سے 5 کے درمیان، آپ کے لیے جو بھی مناسب ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں 3:30 بجے سے انشاءاللہ پون گھنٹے یا 1 گھنٹے کا اپنا محاضرہ پیش کروں گا۔ بہرحال ہم آپ کے بھی ممنون و مشکور ہیں اور ان کے بھی ممنون و مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے اپنی فکر کے ساتھ ہمیں انتہائی قیمتی محاضرہ پیش کیا۔ واقعتاً امت میں جمود پایا جاتا ہے، چاہے امت کا جو بھی طبقہ ہو، امت کا خاص طبقہ بھی اور امت کا عام طبقہ بھی۔ اسی لیے شیخ عودہ جن کا محاضرہ مقاصد قرآن پر تھا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ تعلیمات قرآنیہ کو زندگی میں منطبق کرنا، فقہ الواقع کی روشنی میں اسے پڑھنا، یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اور سیرت بھی، اس کا ہم اس طرح سے ملا سکتے ہیں، کان خلقہ القرآن۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ تو یہ دونوں ہمارے، قرآن نے اگر کسی نظریے کو، قرآن نے کسی عمل کو، کسی اخلاق میں سے، کسی اخلاق فاضلہ میں سے کسی چیز کو بیان کیا ہے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اس کو کر کر بتلایا ہے۔ تو قرآن کی تعلیمات صرف نظری نہیں ہے، صرف عقلی نہیں ہے، دنیا کے دیگر مذاہب اور دنیا کے دیگر فلسفوں کی طرح کہ جس میں صرف عقلی اور نظری باتیں کہی جاتی رہتی ہے اور عملی اور پریکٹیکل میدان میں وہاں پر زیرو ہوتا ہے۔ نہیں، قرآن کی تعلیمات وہ ہے جسے ہم اپنی زندگی میں جگہ دے سکتے ہیں۔ بہرحال ہم آپ کے بھی ممنون و مشکور ہیں کہ آپ بھی یہاں پر تشریف لائے۔ آئندہ بھی مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ دونوں کے ممنون و مشکور ہیں۔ بہرحال ایسی کوئی چیز ہوگی تو آپ جو حضرات یہاں پر ہیں ہم انشاءاللہ آپ کو زحمت دیتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت اس وبا کو پوری انسانیت سے اٹھنے کی شکلیں پیدا فرمائے، ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو عافیت کی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔